ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیوز سے آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے مختلف موضوعات رکھیں گے. اسلام آباد گرین ہے یا گنجا ہے؟ سی ڈی اے نے اس کے اوپر ایک کیمپین شروع کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ درخت کاٹ رہے ہیں, وہ وضاحت دے رہے ہیں کہ تجاوزات کو ہٹا رہے ہیں. اس سٹوری پر ہم فوکس کریں گے ٹویٹ کے ذریعے جو ایک ٹویٹ کیا سی ڈی اے نے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کمر توڑ قسم کے ٹیکس دیتا ہے. کیا اس ملک کے اندر اور کوئی طبقہ نہیں رہ گیا جس سے آپ نے ٹیکس وصول کرنا ہے؟ حیران کن اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے. خرم شہزاد صاحب جو مشیر وزیر خزانہ کے وہ ہمارے پاس ہوں گے, اور شہباز رانا صحافی تجزیہ کار. لیکن جو بڑی خبر ہے آج کی, نمبر 1 خبر, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی دھماکہ خیز اور طویل پریس کانفرنس. طویل پریس کانفرنسز ہم نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن یہ طویل ترین فی الوقت جو کانفرنس ہوئی ان میں سے ایک ہے, بلکہ یہ سب سے بڑی ہی پریس کانفرنس تھی. بہت ساری باتیں کی گئیں. جو فوکس ہم نے رکھنا ہے آج کا ان تمام شرکاء کے ساتھ جو پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے, وہ فوکس یہ ہے کہ جب بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت یا تو معاونت کر رہی ہے دہشت گردوں کی, یا وہاں سے جو معاملات چل رہے ہیں اس سے دہشت گردی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے, بیانیہ بن رہا ہے, ملک دشمن عناصر وہاں پر پنپ رہے ہیں, شہیدوں کی تذلیل ہو رہی ہے, تو بار بار یہ پیغام دہرا کے کیا بتایا جا رہا ہے. ہمارے پاس سمیرہ خان موجود ہے, نمائندہ خصوصی سما ٹی وی. آپ کا بہت شکریہ جی. برابر میں محمود جان بابر صاحب جو بیورو چیف ہے سما ٹی وی پشاور سے تشریف لائے ہیں, آپ کا بھی شکریہ. ہمارے پاس مونا خان موجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ اردو کی صحافی ہیں اور خارجہ امور دفاعی امور کور کرتے ہیں, آپ کا بھی شکریہ. عرب نیوز کے ساتھ وسیم عباسی صاحب ہیں, ان کی بھی یہی بیٹ ہے, وہ بھی موجود ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تو جب آپ سمیرہ سنتی ہیں پریس کانفرنس کا یہ تمام بیانیہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کا بالخصوص کے پی کے حوالے سے کیا مقصد کیا ہے؟ طلعت صاحب, اب سچویشن جو ہے مجھے لگتا ہے بہت گریو اینڈ ڈائر ہوتی جا رہی ہے دن بدن, اور شاید 1 مہینے کا عرصہ میرے جو میں تھوڑا بہت اس کو سینس کر پا رہی ہوں, آنے والا 1 ماہ جو ہے وہ کروشل ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اف وی اسٹارٹ ڈسکرائبنگ اٹ, افغانستان از مینڈیٹوری رائٹ ناؤ, سہیل آفریدی از پرائمری اینڈ پاکستان سیکورٹی از سیکنڈری فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, فرام پی ٹی آئیز پوائنٹ آف ویو. اگر آپ نے پریس کانفرنس سے جو آپ کو سینس ملا اس کی بات کریں, دس از دا سینس دیٹ دے ٹرائیڈ ٹو پورٹری سچویشن کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے. کے پی کی گورنمنٹ سے جو ہم ایک سینسیبلٹی یا ایک سنجیدگی کی توقع کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہی, بلکہ وہ ایک دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ واچ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان. اور یہ اس لیے بھی کیونکہ میں سہیل سے ملی تھی اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ یو آر اے چیف ایگزیکٹو, آئی ایم کالنگ یو ود یور نیم سہیل because you might be younger to me, لیکن آپ ایک چیف ایگزیکٹو جب بن جاتے ہیں, even you are respected for me, تو آپ کیوں نہیں اس میں انٹرسٹ لیتے؟ اگر ہم اس پہ رہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں جب بھی کچھ بڑا ایکشن ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہے ممکنہ طور پہ, یہ انہوں نے پریس کانفرنس میں نہیں کہا لیکن ممکنہ طور پہ, could be our hunch, could be our wild guess, لیکن آپ کو لگتا ہی ہے. مونا, ڈو یو ایگری کہ یہ ہے آج کی پریس کانفرنس میں پتہ چلتا ہے کہ تجزیاتی پریس کانفرنس تو نہیں تھی نا, معلوماتی بھی تھی, کیونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن کیا تھا یہ؟ اگر پریس کانفرنس کو دیکھا جائے تو پچھلی جو 3-4 پریس کانفرنسز تھی نا, اس میں ایک ہی بات تھی, کے پی کے سینٹرک تھی اور پی ٹی آئی سینٹرک تھی. لیکن آج کی اس میں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئرٹی کا لفظ بار بار استعمال کیا کہ اب کسی کو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے, 2025 میں جو کچھ بھی ہو چکا وہ ہو چکا, لیکن 2026 میں اب جو ہوگا, اگر ملٹری آپریشن کے اگینسٹ ہے کے پی کے حکومت, تو اب وہ ہو کے رہے گا. وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. نہیں, لیکن اب اس میں آج انہوں نے ایک تقابلی جائزہ بھی دے دیا نا کہ 2021 سے لے کے 2025 تک جو سرج آئی ہے ٹیررزم میں, لیکن اس میں یہاں پہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے لیے کہ وہاں پہ کیسے نپٹا جائے گا. ہم نے جو کام کرنا ہے ہم نے ہر حال میں کرنا ہے, ریگارڈ لیس کہ آپ لوگ کیا بات کریں. وسیم, تو یہ اتنا ہی ہے کہ صرف بتانا مقصود تھا, تو پھر یہ تو ذرا لمبی میرا خیال ہے بتانا بھی, چونکہ دیکھیں آپ نیریٹو کی آواز چل رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سچ جھوٹ کو سامنے کھرا کھوٹے کو الگ الگ کر کے دکھا دیں, اور ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے. بڑا انہوں نے واضح کہا کہ ہم فوجی جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, جو آل وائز ہوتی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. ان کا اشارہ شاید اس طرف تھا کہ گورنر راج وغیرہ کی جو باتیں ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ فیصلے انہوں نے کرنے جو سیاسی قیادت ہے, ریاست سیاسی قیادت کے ساتھ معلومات فراہم کی, اس کے امپلیکیشنز ہو گئے نا
وسیم, جب وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی معاونت ہو رہی ہے, پاکستان خلاف سرگرمیاں ہو رہی ہیں, دوسرے ممالک کی نمائندگی ہو رہی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ آپ نے بھائی بھائی بننا ہے تو کیسے بننا ہے, شہداء کی تکریم نہیں ہوتی, آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, بہت سی باتیں اس کی امپلیکیشن نیریٹو کے محاذ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ہیں. اور باقی انہوں نے یہ بھی کہا, implications ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن جاری رکھنے, آپریشن نے کہا پہلے بھی ہو رہے ہیں, ہر روز آپریشن ہو رہے ہیں اور آپریشن جاری رہیں گے کیونکہ یہ فیڈرل مینڈیٹ کے تحت ہمیں, انہوں نے کہا 245 جو ہے وہ فیڈریشن کو اختیار دیتا ہے کہ فوج بس احترام لکھیے, معلومات تو واضح ہیں, یہ تو اویلیبل ہیں کہ فیڈریشن اس کو سینکشن کرتی ہے, آپریشن بھی ہو رہے ہیں. تو امپریشن آپ کو کیا ملا, صرف معلومات فراہم کر رہے تھے اور فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے معلومات کے حوالے سے تھا, اور صرف کے پی کے بارے میں نہیں تھی. آپ دیکھیں اس کا میجر چنک افغانستان کے حوالے سے تھا کہ افغانستان کے اب جواب بھی آیا, اسی لیے افغانستان کی گورنمنٹ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جواب بھی دیے. وہ تو مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن جو کے پی سینٹرک ایریاز ہیں میں اس کے اوپر ذرا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں معلومات فراہم کر دی اور فیصلہ جو ہے اب جس میں کرنا عوام پہ چھوڑ دیا اور نیریٹو بنایا, کیونکہ اس سائڈ پہ بھی نیریٹو. تو آپ مسکرا رہے عوام پہ تو نہیں چھوڑا نا فیصلہ. میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو جس طرح مریض کے آخری لمحات میں اسے ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے, تو شاید کچھ اس قسم کی کوئی وہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسے یہ حالات ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اگر وہاں کی حکومت کو اگر میں لے لوں تو ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یوں حالات ایسے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے, اور تعلقات اس نہج پہ ہیں, اور اگر آگے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہوگی, کیونکہ ہماری طرف سے ساری کوششیں ہو چکی ہیں اور اب پھر بھی ہماری کوئی بات نہیں مان رہے. جہاں تک آپریشن کی بات ہے, میں تھوڑی سی بات بتاؤں. انہوں نے یہ کیا تھا کہ آئی بی اوز ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے آپریشن کی جس میں ڈسپلیسمنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو ابھی وہاں پہ اس کی کوئی تیاری نہیں ہے, تو انہوں نے بھی کوئی ایسا باضابطہ طور پہ اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن ہو رہے ہیں اور آئی بی اوز ہو رہے ہیں اور ہم تو وہ کرتے رہیں گے. تو انہوں نے اپنا بتا دیا, کسی کو جیسا بھی لگے وزیر اعلیٰ کچھ بھی کہے. Someone asked کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اسد کیسر کا بیان انہوں نے خود چلایا 2-3 لوگوں کا, تو ان کا مجھے جو مزاج لگا, انہوں نے کہا کہ تو وہ تو کہہ بھی رہے ہیں, اس دوران بھی ہو رہے ہیں, 206 آئی بی اوز ڈیلی ہو رہے ہیں, تو ان کے کہنے سے رک تو نہیں رہے, نہ وہ روک سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی فیڈرل بارڈرز کے اوپر فرسٹ رسپونڈر از پاکستان's آرمی, سیکنڈ از فیڈرل کانسٹیبلری, اور تھرڈ ان سو اینڈ سو. تو انہوں نے یہ ایک آئی تھنک بڑی آج ایک روتھلیس قسم کی کلیئرٹی دی ہے کہ کسی کے کہنے سے آپریشن نہ ہوں گے اور نہ رکیں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے, کسی کی ذات پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی. سہیل آفریدی, عموماً آپ کو وقت لگتا ہے کسی بڑے تنازع کے اندر چھلانگ مارنے میں, لیکن انہوں نے کمال یہ کیا ہے منا کہ انہوں نے بڑے کم وقت میں بالکل بیچ میں آ کے انہوں نے چھلانگ مار دیا. سو ان کے اوپر بہت بحث ہوتی ہے, وچ از کائنڈ آف انیوژل. تو سہیل آفریدی سینٹرک بھی کوئی سینٹیمنٹ آپ کو منفی لگا ہوگا, کیونکہ میں نے جو سنا سارے کا سارا کہ کوئی مثبت آپ کو چیز بھی نظر آئے کہ ٹھیک ہے کوآپریٹ کر رہا ہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جنازوں کے اوپر بھی وہ جاتے ہیں, شہداء کے ساتھ بھی جاتے ہیں, لیکن وہ کوئی زیادہ اتنا فگر نہیں کیا تمام بات چیت. آپ کو لگا کہ مثبت بات بھی ان کے نہیں, مجھے تو اس میں کوئی اتنا پازیٹیو نہیں لگا, بلکہ الٹا انہوں نے یہ سوال بھی کر دیا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ تو حملے ہوئے ہیں, تو پھر اگر اتنا ہی نیکسس ہے پی ٹی آئی کا اور ٹی ٹی پی کا, تو پھر ٹی ٹی پی نے پی ٹی آئی پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ سو دیٹ واز اے ہیوج اسٹیٹمنٹ آئی تھنک. تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے آپ کی اس بیان کی؟ اس کی بڑی ظاہر ہے اس کی امپلیکیشن, ان کی بات کی یہ امپلیکیشن ہے نام مختلف ہے, ایک سائڈ پہ ہیں, ہاں وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بات کریں, ان پہ حملے بھی نہیں ہو رہے, یہ ہمیشہ ان کے لیے سمپیتھیٹک ویو رکھتے ہیں. بیسیکلی وہ کہنے کا مقصد یہ تھا نا ان کا, امپلائی یہ کر رہے تھے اس بات سے کہ ان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا, اے این پی پہ ہو چکا, ہر سیاسی جماعت پہ ہو چکا, جے یو آئی کا بلکہ ذکر بھی کیا انہوں نے, جے یو آئی پہ بھی ہو چکا, نون لیگ پہ بھی ہو چکا, ان پہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہے, ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, افغانستان سے بھیک مانگنے سے آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو امن نہیں ملے گا, امن کے لیے آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پوری قوم کی طرح. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کھڑے ہو رہے امن کے لیے, ان کا ایک بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ خان صاحب کو ریفر کر کے کہنا چاہ رہے تھے اس وقت بھی یعنی مذاکرات کا زور دے کے انہوں نے کروایا تھا, اور جن سے کروایا تھا کہتے ہیں آج وہ کہاں ہیں, جنہیں فیض کا ذکر کر رہے تھے. تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو ہے کہ طالبان کے ساتھ بات ہونی. آپ اس پہ کمنٹ کریں, میں وہ بات جاتا ہوں. انہوں نے اس پہ اشارہ بھی دے دیا کہ 2021 میں وہی ان کو واپس لے کے آئے تھے, وہی انہوں نے ان کو آباد کیا. پھر انہوں نے جو سرچ دکھائی ہے ٹیررزم کی کہ 22, 23, 24, 25, تو یہ اوپر تک گئی ہے, تو یہ اسی وجہ سے گئی ہے, یہی لے کے آئے ہیں, یہی نیکسس ہے. تو اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. کے پی میں سیاسی طور پر سازگار سیاسی ماحول دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جاتا ہے. میں سمری فارم میں ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ماحول کی وجہ سے
آپ کے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, عوام کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو قبیح ترین ریجنل ایجنڈاز ہیں دلی کے اور طالبان کے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ, کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ سیاستدان فراہم کر رہا ہے وہاں کا. یہ تو بہت بڑی ایف آئی آر ہے. یا میں آئی ایم ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ, بہت زیادہ آپ ٹیکل کریں گے یا آپ نہیں تلک صبر کا زبر سر کو 10 ہو گئے 10 وقت سے ماتا ٹائم پشتون جب آپ سے بات کرتے ہیں محفوظ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کو سمجھ آ رہی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو ذرا تو وہ اصل میں دو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کیا, دور سے اشارہ کیا کیا ہے لاسٹ پر میں تاس ہو گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے یہ ساری بات کی ہے اس کی کہ وہاں پہ ماحول کے حوالے سے جو بات کی ہے, تو ماحول ان کی مرضی کا وہاں پہ وہ تیار نہیں ہے. وہاں کے جو حکومت ہے خصوصاً, اور جو حکومت جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کی طرف نہیں آ رہی, اور وہ اس میں اپنی بقا سمجھتی ہے حکومت کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا انجام الیمین جیسا ہوگا, اور میں اپنی پارٹی کا اعتماد لوز کر جاؤں گا تو میں کیوں جاؤں. اگر ان حالات میں مجھے وزارت اعلیٰ تک پہنچا تو وہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اب اگر سہیل افریدی کی سیاست کو دیکھیں تو یہ اسے سوٹ نہیں کرتا کہ وہ آئے اور یہاں تو, لیکن ریاست کو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ وہ جائے, ان کی سیاست کو سوٹ نہیں کرتا. وہ بات تو یہی کر رہے ہیں. وہ اپنے لیے, ہماری ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, پرسوں بھی انہوں نے ملاقات کی تھی ہم سے الگ الگ سب سے کچھ دیر کے لیے. تو انہوں نے سہیل افریدی نے ایک بات تو کی تھی کہ ایک تو میرے پاس اختیار نہیں ہے بات چیت کا, میں ان سے کیا بات کروں جب تک مجھے اوپر سے کچھ بات نہیں آئے گی, جس طرح محمود خان اچکزئی اور علامہ عباس ناصر کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی, کیونکہ بات چیت کا اختیار ان کے پاس ہے. ہاں اگر ریاست مجھ سے صوبے کے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن صوبے کی حد تک, صوبے سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا. اور حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس اس وقت اختیار بھی ہے کہ وہ اس ایجیٹیشن کی اگر کوئی موومنٹ بنتی ہے تو یہ اسے لیڈ بھی کریں گے. تو ان کی پوزیشن دوسری ہے, وہ والی نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک طرف سے کوئی ایک بس عام نوجوان ہے. نہیں, ان کو یہ ذمہ داری ملی ہے کہ پنجاب میں جا کے ایجوٹیشن کو لیڈ بھی کریں گے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں. یہ کافی جو ہے نا, اس کو کلاسک سٹیل میٹ سچویشن کہتے ہیں کہ میں دونوں پارٹیز کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ ریاست کے نمائندے ہیں, لیکن یہ جو ڈویژن بن گئی ہے اس میں وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں. جو رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا اس پریس کانفرنس کے اوپر ختم ہونے سے پہلے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس میں سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر وہ تو ہم خیر چلا بالکل ہی نہیں سکتے. وہ اس قسم کی اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں, اور تصویر لگا کے کیا کیا باتیں نہیں کی, پھر بلاگرز ان کے بیٹھ گئے. تو یہ سٹیل میٹ ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے دہشت گردی پنپ رہی ہے تو 2026 کے اندر وہ کاسٹ تو پے نہیں کریں گے نا زیادہ پھر سے. So that's why you're saying کہ شاید کوئی ایکشن. طلعت صاحب میرا پوائنٹ آف ویو اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی ایم گیجنگ سیبر ریٹلنگ ناٹ فرام بوتھ سائڈس, کیونکہ ایک طرف ریاست ہے, اس کے کمپیریزن میں کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں آ سکتی. بٹ یہاں عجیب سچویشن یہ ہے, وچ از اگین آئی ول گیو ریفرنس ٹو مائی میٹنگ وتھ سہیل آفریدی. آئی آسکڈ ہم کہ کن بیسس کے اوپر آپ افغانستان کو پاکستان سے کمپیئر کر رہے ہیں. دیر از اے ریگ ٹیگ گورنمنٹ سسٹم, انٹرم بھی نہیں, جواب کیا کہتے ہیں, اور انکلوسیو بھی نہیں. ہی سیڈ نہیں, وہ کیونکہ ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کہا فار گاڈ سیک, اس طرح تو پاکستان کے کتنے لوگ دوسرے ممالک میں پلے بڑے ہوں گے دوسری نیشنلٹیز کے ساتھ, بٹ دیئر پرائمری رسپانسبلٹی ٹورڈز نیشنل انٹرسٹ از ٹورڈز پاکستان. لیکن کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ انہوں نے بطور چیف منسٹر نہیں کرنے, یہ مرکز کے, ان کو نہیں سمجھ آتے. یس, دیٹ واز مائی کوشچن. میں نے کہا آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کس چہرے کے ساتھ آئیں گے جب آپ نیشنل سیکیورٹی والی میٹنگز میں نہیں آتے؟ کہتے ہیں مجھے کور کمانڈر آج بلائے میں جاؤں گا. میں نے کہا کور کمانڈر اس کسٹوڈین آف سیکیورٹی. انہوں نے جب اینکرز کے ساتھ بات کر رہے تھے, جب ان سے کہا گیا کہ آپ کور کمانڈر کے پاس جائیں گے, ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس, وہ میرے پاس آئے گا, میں چیف دس از the point he was referring. کہتے ہیں نہیں وہ میں جاؤں گا جب بھی بلائیں گے, مجھے پہلے انہوں نے بلایا نہیں. تو I gauged his mood کہ وہ مختلف گروپس کو مختلف انداز سے جواب دے رہے ہیں, because he was sitting in front of defense correspondents. He knew کہ I cannot defeat them in defense knowledge, so he was very humble, but with anchors he was very aggressive. اچھا اب وسیم ذرا میرے پاس ویسے ہی کسی نے فیڈ بیک بھیجا اس پروگرام پر, نہیں کیونکہ جب ہم یہ کر رہے تھے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے صبح ایک اپنا ولاگ کیا, اس کے اوپر فیڈ بیک آ رہا ہے, لیکن میں اس کو انکارپوریٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی انگریزی میں ہے,
टोन, फोकस और जो कंटेंट था जो DGISPR की स्पीच का, वो ये बताता है कि PTI बानी इज़ द सोल एंड प्रिंसिपल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान. एंड देन द क्वेश्चन इज, सवाल ये पूछ रहे हैं तो फिर ये सारा जो प्रॉब्लमेटिक PTI बानी है इसका सोल्यूशन नहीं आपने तलाश करा? आगे क्वेश्चन मार्क, उन्होंने मेरे लिए सवाल भेजा, लेकिन हम इस बहस के अंदर ले आते हैं. तो सुहेल आफरीदी, आपको लगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रॉब्लम, या इमरान खान लगा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रॉब्लम जो बातचीत हुई? वो सोहेल अफरीदी इज एक्सटेंशन ऑफ इमरान खान. बेसिकली वो उन्हीं के, उनको पता है कि उनके वो बॉस हैं, इसीलिए उनकी ट्वीट्स भी दिखाई गई. तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है. लेकिन मेरा ख्याल है ये अंडरस्टैंडिंग उधर है कि एक सियासी मामला है, एक नाजुक मामला, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, इलेक्टेड भी हैं, इस वजह से इस मामले को इस हद तक नहीं छेड़ना. लेकिन इस हद तक छेड़ना, आज कौन सी हद है जो PTI ने नहीं फैलांगी रद्द अमल के तौर पे, और कौन सी हद बाकी है रियासत की तरफ से, जब रियासत आपको बता देती है कि भाई आप दहशत गर्दों के को प्रमोट कर रहे हैं? अच्छा, अभी ड्रग्स वाला मामला नहीं हम लेके आए बीच में, ड्रग्स वाला जो मुसलसल हमारे सामने आता रहता है वो नहीं लेके आए, आज जिक्र नहीं हुआ. तो आप जो वो वैसे बिलवास्ता जिक्र होता रहता है, आपको पता है. तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब कौन सी ऐसी लकीर है जब फलांगी जाएगी तो तब आपको पता चलेगा कि अब एक्शन होने वाला है, इसके बाद क्या रहेगा? मेरा नहीं हाल वैसे कोई एक्शन के हवाले से ये, चूंकि उनको एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि मैंडेट उनके पास है, जो भी वहां पे IBOs करने हैं, जो भी ऑपरेशन करना है टेररिस्ट के खिलाफ वो कर सकते हैं. सिर्फ ये बात थी कि उनको बलूचिस्तान का कंपेरिजन, हाँ बलूचिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि, मुझे नहीं लगता फौरी तौर पे होराइजन पे कि कोई सियासी ऑपरेशन होगा, आज की उनकी गुफ्तगू से भी नहीं लगता. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इन अ वे रीअश्योरिंग भी है. बट योर टेक, गो अहेड, बताइए. मुझे तो ये लगता है कि आज एक फाइनल मैसेज जो है वो PTI को या KPK की गवर्नमेंट को दे दिया गया है, जब उन्होंने ये कहा था कि अब PTI या KPK की गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि वो कहाँ पे खड़े हैं. अब एक तरफ रेफ्यूजी है तो अब आप साइड, दिस इज द डिसाइसिव मोमेंट फॉर द KPK गवर्नमेंट एंड सुहेल आफरीदी. And look at the same with the state या against the state? Look at the same tone they offered this thing simultaneously to Afghanistan as well. यही मैं बात करने वाला हूँ. चूज पाकिस्तान और TTP, फितनल ख्वार जो वी कॉल इट. आप ये देखें कि आज दाइश के हवाले से भी बात हुई. आई अग्री विद, क्योंकि डिफेंस वाइज आई अग्री विद DGISPR कि दाइश और नो दाइश, TTP और नो TTP, देयर आर मोर देन 2 dozen terrorist organizations operating from Afghanistan, and they all are fighting with each other for आपको चूज करना है, आपको चूज करना है. ये चूज करने की इस्तात उनमें नहीं है, क्योंकि आपने बताया कि उन्होंने आपको बताया कि मैं फैसला नहीं कर सकता जब तक ऊपर से जवाब नहीं आएगा. लेकिन देखें, जो फौज जो है ना वो तज्जियाती इदारा नहीं है. हम तज्जिया निगार हैं, वो तज्जियाती इदारा नहीं है, वो मालूमाती इदारा. DGISPR की नोयत में तो वो हैं, लेकिन जब वो मालूमात फराहम करते हैं तो उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होते हैं. हम मालूमात फराहम करने के बाद हम पॉलिसी नहीं बनाते, वो पॉलिसी बनाने वाले वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उनके बॉस. तो अब जब वो आप पैगाम दे दिया तो उसके बाद अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर तो यही लगेगा कि PTI आपकी ट्रोलिंग करती है, आप PTI की ट्रोलिंग करते हैं. मेरा तलत साहब, आज मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बिल्कुल ही आखिरी पैगाम दे दिया है. उन्होंने असेसमेंट की है, हालात बताए हैं, उनको बताया है कि ये हालात हैं, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये होने जा रहा है. उन्होंने कोई चीज कंफर्म करके नहीं दी, उन्होंने सिर्फ वो हालात के बारे में वो तो अच्छी दुनिया होती है जिसमें कंफर्म चीजें मिल जाती है. हमें तो फिर बीच में से चीजें जो है ना, गोल्ड माइनिंग, आपको पता है KP के अंदर इंडस्ट्रियल गोल्ड माइनिंग हो रही है. ये तो कहा था उन्होंने 2 दफा आइन की किताब उठाई थी, ये सारे मसलों का हल है, ये आइन की किताब इसमें होगा. किसी ने पूछा उनसे कि क्या करेंगे आगे, क्या लाए अमल होगा, तो उन्होंने कहा आइन की किताब में तो गवर्नर राज ही है, लेकिन ये किसी ने कहा गवर्नर राज भी है, भी नहीं है, भी है. ठीक है, तो थ्रेट तो था लेकिन इतना क्लियर नहीं था. उन्होंने बस सिर्फ बताया है कि आप यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल एज पे हैं, आप गिर सकते हैं, और अगर आपने अपने आप को संभाला तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा, इस पाकिस्तान के लिए भी बेहतर. जब आप कह देते हैं कि आप एज पे हैं तो आपका जो नुक्ता जो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि एज पे होने का मतलब है कि एज पे डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है. और क्लैरिटी का लफ्ज़ बार बार यूज़ किया गया कि इस चीज़ पे भी क्लैरिटी, इस पे भी क्लैरिटी, इस पे भी क्लैरिटी, कि इट मीन्स कि अब क्लियर हो गया सब कुछ, अब हम खत्म कर दें जो भी है. योर टेक, अब हम खत्म करने अब हम के वाले से था. मेरे ख्याल में फिर भी एक नैरेटिव की वॉर भी है PTI और दोनों की. पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें आप, जिस तरह का गुस्सा और जिस तरह का वो अल्फाज थे, वो सारे भी नैरेटिव की. तो टोन इस पर तो आपको पिछली से जरा मुख्तलिफ, इस तरह सॉफ्टर थी टोन, इस दफा बेहतर, वो उस लिहाज से सॉफ्ट फ्लेक्सिबल थे. मेरे ख्याल में वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी तमाम मयार ऊपरी जो होता है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कंपेयर करें सॉफ्ट. एक बात तलत साहब वो थी कि अफगानिस्तान के बारे में हो या TTP के PTI के बारे में हो, वो फ्लेक्सिबल थे किसी हद तक. क्योंकि जब हमने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारे तमाम मसाइल की जड़ है,
تو سردار صاحب تو چین میں کچھ اور کہہ کے آئے ہیں کہ ہم تو افغانستان کو انگیج کریں گے, تو انہوں نے کہا ہاں ہم وہ بھی ساتھ میں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم بالکل ہی افغانستان کے ساتھ. میرے خیال میں شاید اصطلاحات کی گڑبڑ ہے. افغانستان ہمارے مسائل کی جڑ نہیں ہے, ٹی ٹی پی اور طالبان کا نیکسس ہمارے مسائل کی جڑ ہے جو سارے افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارا ماننا یہ بھی ہے, افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ چلتی رہی ہے, ہم ان کے ذریعے سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں, شاید یہ ڈسٹنکشن. تو بالکل آخر میں اب اگلی پریس کانفرنس جب ہوگی, جب بھی ہوگی, تو اس میں ظاہر ہے یہ باتیں تو نہیں دہرائی جائیں گی. نہیں, ہو بھی سکتی ہیں, ہو بھی سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ہمارے مسائل ایک دم ختم نہیں تھے. ان سے پوچھا بھی گیا کہ 2026 کیسا ہوگا, نہیں, انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ طلعت صاحب اور ہو کیا سکتا ہے؟ یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک درخت اگ سکتے ہیں کے پی میں, اچانک کوئی ایک عجیب سی فصل پک سکتی ہے اس پہ, اگر ورنہ اس کے بعد بھی ٹیررزم ہی ہوگی, پی ٹی آئی ہی ہوگی, اور یہی حالات ہوں گے. There was a 4-word main word: political, crime, terror nexus. And I think the next is going to be revolving around. سیاست, دہشت گردی, جرائم کا گٹھ جوڑ, جب اتنی باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر ایکشن نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ باتیں دہرائی جا رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صرف باتیں دہرائی جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری. ٹیکس 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 پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا, لیکن ہم جیسے لوگ سیلریڈ طبقہ جو ٹیکس دیتا ہے, تو جب ہمیں یہ باتیں سنائی دیتی تو بڑا برا لگتا ہے, کیونکہ ٹیکسوں نے ہماری کمر توڑ دی. اب ایک اسسمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو ٹیکس وصولی میں یا ٹیکس ادائیگی میں جو تنخواہ دار طبقہ, یعنی ہم سب لوگ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, میرے کیمرہ کرو, میرے پارٹیسپینٹس, انہوں نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا. 266 ارب روپے انکم ٹیکس دیا ہے پہلے 6 ماہ کے اندر, ابھی باقی وقت باقی. جو دوسرے سیکٹرز ہیں ان کے اندر سے جہاں پر ہمارے خیال میں مال بہت ہے, وہاں سے ٹیکس اس کے برابر قریب بھی نہیں آتا. تو ایک پرانی بحث ہے کہ ہمیں تنخواہ دار طبقے کو اتنا ٹیکس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. حکومت یہ گائے, دوسری گائے کی طرف کیوں نہیں جاتی جو بڑی موٹی گائے ہے اور کافی دودھ دے سکتی ہے. خرم شہزاد صاحب مشیر ہیں وزیر خزانہ کے, آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور شہباز رانا صحافی تجزیہ کار, آپ کا بھی بہت شکریہ. اسٹارٹ ود یو شہباز, کوئکلی, یہ پھر ہم ٹھیک ٹیکس دے رہے ہیں 38%, 266 ارب, تو کافی ہماری کنٹریبیوشن ہے, تو ٹھیک دے رہے ہیں سر؟ اگر آپ اس کو ایسا دیکھ لیں طلعت صاحب کہ جو اس وقت پورے ملک سے انکم ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے, اور اس میں زبردستی والا انکم ٹیکس بھی جو لوگوں کا بنتا نہیں ہو, جب ایف بی آر کا ہدف حاصل نہیں ہوتا تو وہ ایڈوانسز لے لیتے ہیں, وہ سب ڈال بھی لیں تو ہر 10 میں سے 1 روپیہ ہم دے رہے ہیں. ٹھیک, پورے پاکستان کا انکم ٹیکس ایک سائڈ پہ, اور اس کا 10% یا 1 روپیہ ہر 10 روپے میں سے میں, آپ, ہم سب جو لوگ اس کمرے میں موجود ہیں, ہم سب دے رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں ابھی بھی شامل نہیں ہیں. کچھ ایف بی آر کو بک ایڈجسٹمنٹس ملتی ہیں, اس کے علاوہ ایک ان کا سیکشن ہے قانون کے تحت 153(1)(b) جو پروفیشنل سروسز آپ دے رہے ہوتے ہیں, رینڈر کر رہے ہوتے ہیں, اگر سیلری کا کانٹریکٹ نہیں ہے تو سروس کا کانٹریکٹ ہے, وہ اس کے علاوہ ہے, وہ 40-50 ارب روپے اس کے علاوہ ہے. تو میرا خیال وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, اگر کوئی کلاس اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انکم ٹیکس دے رہا ہو, کارپوریٹ کے اندر بھی آپ اس کو بھی سائڈ پہ کر لیجیے, تو یہ سیلریڈ کلاس ہے. تو آپ جو سیلریڈ کلاس ہے جتنی, اس کو مبارک ہو, بہترین پاکستانی ہے جو اپنی جیب سے ٹیکس دیتے ہیں. خورم صاحب, اور کوئی ویسے پاکستان میں کلاس نہیں رہے گی, مطلب یہ کہ ہم تو آپ کے ٹائے چڑھ گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے, سو اس میں ڈیڈکٹ کر لیتے, اور نہیں ہے کوئی؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل دیکھیں, یہ تو ایک آف کورس اس کی ریئلائزیشن بہت اسٹرانگ ہے کہ سیلریڈ کلاس پہ برڈن ہے اچھا خاصا. ناٹ اونلی سیلریڈ کلاس بلکہ کارپوریٹ سیکٹر پہ, جو فارمل کارپوریٹ سیکٹر ہے اس پہ بھی برڈن بہت ہے. اور ایک اچھی چیز کیا ہوئی ہے, میں بتاتا ہوں ڈائریکشن آف ٹریول کیا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, یہ تو ایک ریکگنائز فیکٹ ہے کہ جی برڈن جو ٹیکس پیئر آلریڈی ہے اس پہ برڈن زیادہ ہے, اور جو ٹیکس پہ نہیں ہے, انڈر ٹیکس ہے یا ان ٹیکسڈ ہے, اس پہ آف کورس نہیں ہے برڈن. تو یہ تو ایک ہم سب اس پہ اگری کرتے ہیں. اور دیکھیں بائی دا وے میں بھی سیلری کلاس میں, وہی میں کہہ رہا تھا نا آپ کو, تو آپ ہماری سائڈ پر ہیں. جی جی بالکل. تو دیکھیں اس میں ایک چیز کیا ہوئی ہے لاسٹ بجٹ میں, کہ جو انیشیل بریکٹس ہیں اس پہ کوشش کی گئی ہے کچھ ریلیف دینے کی, جس کے اندر اگر میں بات کروں کہ جو 12 لاکھ روپے کماتا ہے, پہلے تو 6 لاکھ پہ ٹیکس نہیں ہے, جو اس کے علاوہ 6 لاکھ ہیں, یعنی کہ 12 لاکھ اگر آپ ٹوٹل کریں تو وہ آج 500 روپے ٹیکس دیتا ہے پر منتھ, یعنی کہ اس پہ 5% ٹیکس تھا, وہ 1% کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو انیشیل 2-3 سلیبز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں, جو اگلے سلیبز ہیں 15 سے 13%, پھر 25 سے 23. میرا اعتراض یہ نہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں جی, اور نہ ہی یقین مانے ہم آپ سے کنسیشن مانگیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ جتنا ٹیکس آپ ہم سے لیتے ہیں جی جو دوسرے سیکٹرز ہیں اکانومی کے جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ولگر ویلتھ، بالکل یہ لفظ میں استعمال، ولگر ویلتھ جو ہے، کچھ نہیں کریں آپ ڈرون چلا لیں اسلام آباد کے اوپر، ہمیں چھوڑ دیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس کمپاؤنڈ کے اندر ولگر ویلتھ کیا ہے. ان کو کیوں نہیں ٹیکس کرتے؟ ہم کیوں زیادہ دیتے ہیں؟ جہاں پر زیادہ ویلتھ ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے بتایا جلدی ہے نا، آپ سلو آ رہے ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر. دیکھیں بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں جو کنٹریبیوشن ہے نا سیلری کلاس کا، وہ آف کورس جیسے شہباز نے کہا بالکل صحیح بات ہے، اس کا پورشن اچھا خاصا ہے، لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا فیئرنیس اینڈ ایکوٹی کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اگر سیلری کلاس کی بات کریں ٹوٹل ایف بی آر ریونیو کہہ لیں یا فیڈرل کا جو ریونیو، وہ 5% سے زیادہ نہیں ہے رفلی. بٹ یہ میں بالکل ہرگز یہ بات نہیں کر رہا کہ 5% سے زیادہ نہیں ہے تو وہ ہونا مطلب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ یہ تو مانتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں امبیلنس ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن دوسری بات کیا ہے کہ اس بجٹ جو اپ کمنگ بجٹ ہے، اس میں آپ دو چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سیلری کلاس کی ہم کوشش کریں گے کہ جس پہ ہم جو ہے وہ ریلیف دیں پرائیورٹی پہ، نمبر 1. مزید دوسرا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے کارپوریٹس پہ، ہمارے جو فارمل ٹیکس ہے، فارمل کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس پہ بھی ہم ریڈکشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کام کیا کہ دیکھیں اسٹرکچرل چیزیں چینج کرنا امپورٹنٹ ہے. ایف بی آر سے ہم نے پالیسی لے لی ہے، جو پالیسی بناتے تھے پالیسی میٹر سے پہلے شہباز کو رہنے دیں. تو یہ تو ٹھیک ہے، کیا اس اکانومی کے اندر ایسے دروازے موجود ہیں جن میں سے گزر کے آپ وصولیاں حقیقت میں کر پائیں جو فیئر بھی ہوں، اور وہ برڈن جو وصولیاں نہ ہونے کی وجہ سے بار بار ہم پہ آتا رہا ہے، جس کا کیومولیٹو ایفیکٹ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ کم ہو جائے؟ ایسی جگہ ہیں؟ بالکل ہے. یہ بلو ایریا چلے جائیں، ایف پی آر کے ڈسٹنس بلو ایریا کا کتنا ہوگا؟ 500 میٹر فائنانس منسٹر کے آفس سے 1 کلومیٹر کا ہوگا. وہ ان کی پیسٹریاں پیٹیز وہاں سے آتی ہیں بلو ایریا، ادھر تو جاتے ہوں گے. نہیں، ادھر سے بالکل ان کا بنتا ہے. اس میں وہاں پہ جا کے کیا دیکھیں جب بلو ایریا میں؟ کچھ نہیں کروں گا، ان کے ڈیو ٹیکس ان سے لے لیں. آپ ان سے کام کریں. آپ نے یہاں پہ آپ کے آس پاس ٹائر شاپ ہیں، بھرا پڑا ہوا ہے نا بلو ایریا، آپ ان کے مجھ سے کریڈٹ کارڈ لے لیں وداؤٹ اینی ایڈیشنل چارج. نہیں لیں گے، ان کے دل کے اندر بیٹھ کے وہ میرے سے کریڈٹ کارڈ نہیں لیں گے. کیش جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں اس پہ پیمنٹ کر دیں، ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. اکاؤنٹ جو آپ کو جو نمبر دیتے ہیں وہ پرائیویٹ ہوتا ہے، وہ اس دکان کا اس کمپنی کا نمبر نہیں ہوتا. ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے. پرابلم کیا؟ انہوں نے ڈائریکشن کی بات کی، ٹھیک ہے، ہمارے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ انہوں نے 1-2% کر دیا. ایکچولی یہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 نقصانات ہوئے. ایک تو انہوں نے ریٹ کو 38% کر دیا. دوسرا آپ کو کچھ الاؤنسز ملتے تھے، آپ کی کوئی لون ہے، کوئی بچوں کی تعلیم کا الاؤنس ہے، ٹیچرز کو ایک 25% الاؤنس ملتا تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا اور کہا کہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. آئی ایم ایف والی بات غلط ہے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ اسی جون میں 53.5% شوگر کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس تھا. کیسے ختم ہو گیا؟ وہ پروگرام کا میجر بریچ تھا. کیا آپ لوگوں نے ختم؟ راتوں رات ختم کیا ویسے. اور فائنانس، اچھا اس میں بریکنگ خبر دوں، میں تو کچھ چیزیں لکھنے میں میرے میں بھی ضرورت نہیں ہے. فائنانس منسٹر نے اس کو اپوز کیا تھا، یہ ختم نہ کرو، پھر بھی ختم ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ آئی ایم ایف کیسے مان؟ ہم تو بس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پرائم منسٹر، دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کی کتاب اس میں کلین ہے، لیکن یہ بتائیے ختم کیا نا 53%؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جو آپ نے سوال کیا نا شہباز، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا دوسرے ایریاز ہیں جہاں سے ہم، یہی ہے نا ڈس بیلنس، یہی ہے نا کہ جی یہاں سے کم کریں اور وہاں سے ایکوٹی کریٹ کریں، اور وہاں پہ بہت پیسہ ہے. جی ایکوٹی کریٹ کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو ابھی پی ایم نے ایک انیشیٹو لیا ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹلی جا کے ہاتھ ڈالنا کسی پہ وہ ٹیمپریری ہو سکتا ہے، لیکن اس میں طریقہ کیا ہے؟ ہمارے گردن کے اوپر ہاتھ رکھو، ہمیں سانس نہیں دے رہے، اور یہ ہاتھ اتنا تگڑا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، we can't breathe. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہاتھ ادھر تک نہیں پہنچ سکتا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹرکچرل چیز کیا کی ہے. اسٹرکچرل چیز کی وجہ سے تھیری آ جاتی ہے ہماری طرف. نہیں سر، تھیری نہیں ہے نا. میں اگر ایکسپلین کرنے کا موقع دیں، دیکھیں پہلی بات یہ، اب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ جو ہے وہ نہیں، میں نے اس وقت پتہ نہیں 1.50 کروڑ یا 60 لاکھ ٹیکس دیے، اور میری سیلری کے آپ تو ماشاءاللہ وہ ہائی اینڈ میں سے ہے نا. ہائی اینڈ میں سے کیوں ہے؟ میں نے نئے پروجیکٹس لینے چھوڑ دیے ہیں. ریزن بینگ مجھے فائدہ نہیں ہے کیونکہ میری بریکٹ اتنی اوپر چلی جاتی ہے. اچھا میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ دیکھیں ایف بی آر نے کوئی تقریباً 3,80,000 3,90,000 لوگ ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ 1.6 ٹریلین رفلی ٹیکس جو ہے وہ نہیں دے رہے. کتنے ہیں؟ 3,90,000، 1.6 ٹریلین کے قریب. ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ سے 1.6 ٹریلین یعنی 1.6 خرب، 1600 ارب کہہ لیں، 1600 ارب 1.6، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ صرف 5 لاکھ لوگ ہیں. 16 خرب 16 خرب نہیں ہے، 1.6 ٹریلین، 1600 ارب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں؟
میں آپ کو بتاتا ہوں نا, دیکھیں جو ڈیٹا انالیٹکس کی بات کرتے آئے نا ہم لوگ کہ جی ڈیٹا انالیٹکس اور بڑا جی ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جاتے ہیں, وہ اب کام کرتے ہوئے نظر آئے گا اور آ رہا ہے آپ کو. دیکھیں بینکس کو نادرا کو اکٹھا کیا گیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا نا, پہلے ہوا ہے نا اس بار, نمبر 1. سیکنڈلی یہ جو 4 سے 5 لاکھ لوگ ہیں ان کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اب پوری عوام کے اوپر فوکس نہیں ہوگا, کیونکہ عوام 1.6 ٹریلین اگر ہم نے یہاں سے لے لیا تو ریمیننگ جو پوری عوام ہے اس سے تو ٹیکس شاید اچھا یہ بتائیں, میں تو غلط موڑ نہیں کاٹ سکتا, ایک بندہ گاڑی پکڑی جاتی ہے, اتنا بڑا ہجوم جو ہے وہ کیسے ڈاج کر رہا ہے؟ جی پہلے تو یہ تھا نا کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے, اب تو آپ نے ان کو فوکس کیا ہے نا. آپ کو یہ کس طرح پتا کہ میں کون ہوں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہوا نا, پہلے آپ نے بلا کے کسی سے پوچھا کہ آج سے 4 سال پہلے نہیں ہوا, 3 سال پہلے نہیں ہوا, اب کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک, تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہو رہا ہے نا, ڈاکومنٹ ہو گیا. جی بالکل, اس بجٹ میں پکڑیں گے آپ؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئیڈینٹیفائی تو کر لیا نا ہم نے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں, اب ان کو پکڑنے جائیں گے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے جائیں گے اور جا بھی رہے ہیں. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو دوسرا سیکٹر ہے, ریٹیل کی میں بات کرتا ہوں. ریٹیل کی اکثر بات ہوتی ہے کہ ریٹیل کتنا دیتا ہے ٹیکس, اگر لیٹس سے اس نے انکم شہباز کا اسٹینڈرڈ آرگومنٹ ہے اس نے, ہاں نہیں وہ بالکل صحیح ہے نا, ہم سب یہی کہتے ہیں نا جی. میں اگر پرائیویٹ سیکٹر میں تھا میں بھی یہی کہتا تھا نا, ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جی ریٹیل ہو گیا, ریل اسٹیٹ ہو گیا اور کنسٹرکشن سیکٹر, بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جن سے کمپلائنس اور انفورسمنٹ نہیں ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم نے ایک ڈیسیشن ایسا لیا ہے جو کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس میں 5 لاکھ سے اٹھ کے جو مرچنٹ ایکوزیشن ہے وہ 20 لاکھ کرنی ہے ہم نے 2026 تک. تو سر ڈاکومنٹیشن جیسے ہوتی جائے گی اور کر رہے ہیں, 1 سال کا یہ پلان ہے, تو اس کے بعد کیوں نہیں ٹیکس آئے گا؟ یہ اگلے بجٹ کے اندر کافی پر امید باتیں بتا رہے ہیں. دیکھیں خربش بہت ہی نائس انسان ہے, ان کی نوکری ختم ہو جائے گی, ان کے باس کی نوکری ختم ہو جائے گی, یہ کام نہیں ہوگا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اتنے سن کے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ کام 2012 میں علی ارشد حکیم جو چیئرمین نادرا تھے, چیئرمین ایف بی آر بنے, انہوں نے کیا. مجھے انہوں نے خود رپورٹیں دی, خود مجھے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دی, ٹریبیون میں خبریں چھپی, مہتاب حیدر کی جس کو ڈاکومنٹ کیا ہے ایگزیکٹلی, جس نے وہ ہو چکا ڈاکومنٹ 2012 میں. سپٹمبر 2024 میں چیئرمین ایف پی آر, مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے ہوگا, سپٹمبر 2024 جب راشد لنگریال صاحب 24 میں 25 میں سوری 24 میں راشد لنگریال صاحب جب چیئرمین ایف بی آر بنے, انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا 95% کے اوپر لائبلٹی ہے کوئی نہیں, یہ 5% ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. نہیں ہوا. اگر یہ اتنا کریڈیبل تھا, انہوں نے ابھی کیا کیا, سوری یار میں تھوڑا سا زیادہ سچ بول رہا ہوں. ابھی انہوں نے کیا کیا, جو منی بجٹ کے میجرز طے کیے آئی ایم ایف کے ساتھ, آتا یا نہیں آتا وہ بات کی بات ہے. جو میں ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں, جو 200 ارب کا منی بجٹ طے ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, ٹریگر کرتے نہیں کرتے ان کی مرضی, اس میں میجر ذرا سنیے آپ مزے کریں گے. ٹیلی فون بل جو ہے جو ہر گھر میں لگے ہوئے, کنیکشن تو لگے ہوئے نا اگر آپ نے نیا ٹیل بھی یا کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو 10% ایڈوانس ٹیکس ہے اس کو 12.5% کرنے کا پرپوزل ہے. موبائل فونز کے اوپر جو آپ کا ایڈوانس ٹیکس ہے جو ریڈی والا بھی استعمال کر رہا ہے, ابھی انہوں نے طے کیا ہے اس کو 15% سے بڑھا کے 17.5% کرنے کا ان کا پرپوزل ہے. کیش وڈرال کے اوپر جو 0.8% اس وقت ہے, جو ابھی بجٹ میں 0.8 کیا تھا انہوں نے 0.6 سے بڑھا کر اس کو 1.5% کرنے کا پرپوزل ہے. نہیں اچھا بسکٹس کے اوپر ایف ای ڈی لگانے کا پرپوزل ہے 15%. اگر وہ جو شوگر ہوتی ہے, چلے اچھا چلے میں باقی جو میں انکم ٹیکس میں نے بتایا اگر وہ بات ٹھیک ہے, اگر وہ بات کلیئر کر دیتا ہوں, there is no mini budget coming. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں کلیئر کر دیا. آپ صرف ہم یہ بتا دیں, اچھی بات ہوئی نا. دیکھیں اچھی بات بھی ذرا کر لیتے ہیں. دیکھیں دسمبر کے اگر آپ نمبرز دیکھیں تو دسمبر کے آل ٹائم ہائک پہ جو ہے نا ٹیکسز جو ہے اچیو ہوئے ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ نیا ٹیکس لگا دیا کوئی. میرے پاس 20 سیکنڈ ہے, میں ویسے کلیئر کر رہا ہوں. میں صرف ایک سوال یہ کہہ رہا ہوں, وہ جو 2012 سے جی جو جمع غفیر ہے, نہیں سر وہ نہیں ہے, سر وہ نہیں ہے. آپ نے ڈاکومنٹ کر لیا ہے. آج ہم نے جو 4 لاکھ آئیڈینٹیفائی کیا, میں نے چلانا ہے یہ جون کے اندر. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر آپ بہت ساری چیزیں بہتر دیکھیں گے ٹیکسز کے حوالے سے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ آپ کے سیلری کلاس ہو, چاہے کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہو, یہ سارا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ہم ابھی سے بات آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور سارے چیمبر سے جا کے مل رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے سارے پرپوزل دیکھیں. جو ٹیکس پالیسی کا الگ کیا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. ہم یہ پروگرام کا حصہ اس کو محفوظ رکھیں گے, اور جون میں جب پھر بجٹ آئے گا پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر ٹیکس کا برڈن کس طرف جاتا ہے. بہت شکریہ جی. اب ہم ذرا آپ کو 2 ویڈیوز دکھاتے ہیں. مختلف لیڈران اپنے لیڈران کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں. خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ یہ بیان ہے, اس کے اوپر ذرا تبصرہ تو کر دیں مائنس عمران کے حوالے سے, ذرا جواب سنیے گا. خواجہ صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نہیں چاہتے کہ مینس عمران خان ہو, لیکن عطا تارڑ صاحب نے واضح کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں عمران خان مینس ہو. تو سر اس کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ میرے پر جلتے ہیں, میں اپنے بڑوں کی بیانوں کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں ان کا اپنا بندہ کیا کہہ رہا ہے, سلمان اکرم راجہ.
गौहर साहब को अमली तौर पर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है, नया चेयरमैन कौन होगा? यानी चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं, देखिए और कोई चेयरमैन नहीं है। और कोई चेयरमैन नहीं है, पार्टी या चेयरमैन के बगैर है। बैरिस्टर गौहर साहब के साथ हम चेयरमैन लिखते हैं, तो ये आपको फ़र्क नज़र आएगा दोनों जमातों में। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ट्वीट किया है, इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी बहस चल निकली है कि दरख्त इतने क्यों काटे गए। ये कह रहे हैं कि ये दरख्त इस वजह से काटे गए कि इससे अस्थमा होता है, नाजायज़ तजावज़ात के साथ जोड़ा गया। अब उन्होंने बताया है जी कि इस्लामाबाद में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत और बिला इम्तियाज़ जारी है। किसी किस्म की सिफारिश या रियायत के बगैर कानून सब के लिए बराबर है। इसी मुअस्सर मुहिम के ख़िलाफ़ चंद अनासर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और सीडीए के ख़िलाफ़ दरख्तों के मामले को बुनियाद बनाकर गुमराह कुन मुहिम चलाई जा रही है। और आवाम से उन्होंने कहा जी कि गुजारिश है कि आप इस प्रोपेगेंडे में नहीं आए, असल मसला कुछ और है। हम इस्लामाबाद को तजावज़ात से पाक करके ही दम लेंगे, ज़रूर दम लें, हम आप पर यकीन करते हैं। लेकिन ये तो ना कहना कि दरख्त नहीं कटे, और अगर आपने दरख्त काटे हैं, तजावज़ात गिराए ना, दरख्त को क्यों गिरा रहे हैं, इसके ऊपर पॉलिसी आपको बतानी चाहिए कि तजावज़ात के मामले को आप दरख्तों के गिराने के साथ किस तरीके से गुडमुट कर रहे हैं। इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस्लामाबाद ग्रीन नहीं रहा, अब गंजा होता जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।